بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس فضربها فكسر بعضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه. الحديث رواه أبو داود۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حبیبہ بنت سہل وہ ثابت بن قیس کے نکاح میں تھی۔ ایک مرتبہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مارا کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں فجر کے بعد اور انہوں نے حضرت ثابت کی شکایت کی۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابتہ، حضور نے حضرت ثابت کو بلایا اور آپ نے فرمایا خذ بعض مالها وفارقها، اپنا اس کا کچھ مال لے لو اور ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا ویصلح ذلک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کی گنجائش ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا فإنی اصدقتها حدیقتین، میں نے ان کو 2 باغ دے رکھے ہیں بطور مہر، وہما بیدیہا، اور وہ ابھی بھی ان کے قبضہ میں ہیں، مطلب یہ کہ وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذہما ففارقھا، لے لو اور علیحدگی اختیار کر لو۔ ففعل، تو حضرت ثابت نے ایسا ہی کیا۔ دوستو، خلو اس کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کل بات کی تھی کہ نکاح ختم کرنے کے لیے ایک صورت وہ ہے جو مرد کے ہاتھ میں مستقل ہے، ویسے تو گرا مستقل مرد ہی کے ہاتھ میں ہے، بیدیہ عقدۃ النکاح، مرد طلاق دے سکتا ہے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے۔ عورت مطالبہ کر سکتی ہے، اس کو ہمارے ہاں خلو کہا جاتا ہے کہ وہ خلو کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ کچھ مال دے کے وہ شوہر سے علیحدہ ہو جائے، لیکن یاد رکھیے اس کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری ہے، شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ جیسا کہ اس روایت میں حضور نے حضرت ثابت کو باقاعدہ بلا کے ان کو راضی کیا کہ ہاں آپ کچھ مال لے لیں، اور وہ راضی ہوئے 2 باغوں پر، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا۔ تو خلو یک طرفہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی عدالت یک طرفہ خلو دے سکتی ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے، وہ شوہر کی رضامندی کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے تو اس کے اندر کچھ مال رکھا گیا ہے کہ شوہر کچھ مال لے لے اور مال لے کے عورت سے علیحدگی اختیار کر لے۔ تو اس لیے اگر عدالت میں خلو کا کیس دائر کیا ہے تو عدالت یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتی، جب تک اس فارم پہ شوہر کے دستخط نہیں ہوں گے تب تک شرعی خلو نہیں ہوگا۔ عدالت تو جس کو مرضی خلو دیتی رہے، لیکن شریعت کی نظر میں خلو تب ہوگا اور معتبر تب ہوگا جب شوہر اس کے اوپر دستخط کرے گا۔ شوہر کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، اس کا خیال کیا جائے، ارد گرد یہ بات پہنچائی جائے کہ اب تو خواتین میں یہ بات اس قدر عام ہو گئی ہے کہ بس جب بھی کسی کا دل کرتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم عدالت سے طلاق لے لیں گے۔ تو اس طرح شوہر کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہاں ایک صورت ہے، اس کو کہتے ہیں تنسیخ نکاح، اس کی مخصوص صورتیں ہیں کہ شوہر ایسا نامرد ہے کہ وہ عورت کے پاس جا ہی نہیں سکتا، یا وہ اس قدر ظلم کرتا ہے کہ جسم پر نشانات پڑ جاتے ہیں، یا وہ ایسا ہے کہ وہ لٹکائے ہوئے ہے عورت کو کہ نہ تو اس کو وہ چھوڑ رہا ہے نہ اس کو وہ پورے طریقے سے رکھ رہا ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جن صورتوں میں عدالت تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر دے گی کہ نکاح ختم کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی پوری تحقیق و تفتیش کے بعد اور مرد کو مہلت دینے کے بعد اس کو بلا کے کہے گا دیکھو آپ نان نفقہ نہیں دے رہے، آپ اس کا خرچہ نہیں دے رہے، آپ خرچہ دیں، اگر نہیں دیں گے تو ہم علیحدگی کر دیں گے، یا جو بھی صورت ہے وہ ان کے سامنے رکھی جائے۔ لیکن اس صورت میں بھی علماء سے مشورہ کر کے پھر تنسیخ کا دعویٰ کریں کہ اس صورت میں کیا تنسیخ عدالت کی طرف سے کی جائے تو ہو جائے گی شریعت کی نظر میں بھی۔ تو بھائی حدود و قیود شرعیہ کی رعایت کریں، ایسے ہی عدالت کی طرف رخ نہ کر لیں اور ایسے ہی بس کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا لہذا لڑکی کے آگے شادی کر لیں، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔